اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد محترم حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، دو دن پہلے مسلمانوں نے اپنی استطاعت کے مطابق قربانیاں دی تھیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دو چیزیں اس امت کے لیے خرابی کا باعث ہیں اور دو چیزیں اس امت کی کامیابی کی نشانی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعن عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن ابیہ وعن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت عمر بن شعیب فرماتے ہیں انہوں نے اپنے والد محترم سے، ان کے والد محترم نے ان کے دادا سے، اور ان کے دادا نے اپنے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اول صلاح ہذہ الامت الیقین والزہد، فرمایا پہلی جو اس امت کی درستگی کی ضمانت دیتی ہیں چیزیں، فرمایا وہ دو ہیں۔ پہلی چیز فرمایا الیقین، دوسری چیز فرمایا زہد، دنیا سے بے رغبتی۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی کامیابی کے لیے بنیادی چیزیں ہیں۔ وَأَوَّلُ أَفْسَدِهَا، اور جو انسان کے لیے بنیادی چیزیں دین میں خرابی ڈالتی ہیں، فرمایا البخل، فرمایا پہلی چیز فرمایا بخل ہے، اس کے بعد فرمایا دوسری چیز ہے والعمل، دنیا سے امید رکھنا۔ دو چیزیں جو ہیں وہ انسان کے دین میں فساد ڈالتی ہیں۔ بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ ان دو چیزوں سے بچا جائے، اور جو انسان ایمان والا ہوتا ہے وہ کامیابی کی تمام مراحل کو طے کرتا ہے، فرمایا ان کی بنیادی چیزیں یقین اور زہد ہے۔ یقین کی علماء نے کئی قسمیں لکھی ہیں۔ پہلی چیز فرمایا الیقین علی امر اللہ، دوسری ہے الیقین علی قدرت اللہ، تیسری ہے الیقین علی علم اللہ، چوتھی ہے الیقین علی یوم الجزاء۔ الیقین علی امر اللہ، اللہ کے حکم پر یقین رکھنا کہ جتنے معاملات، جتنے کام ہوتے ہیں دنیا میں یا آگے آخرت میں ہوں گے،
یہ سارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کا حکم ہوتا ہے، سب چیزیں اللہ کے حکم کے تابع چل رہی ہیں. اس کے بارے میں اگر یہ دیکھا جائے کہ بندے کی چاہت بھی پوری نہیں ہوتی، کسی انسان کی چاہت پوری نہیں ہوتی اللہ کی جب تک چاہت نہ ہو. جب رب چاہے گا، رب کا حکم ہوگا، وہ کام ہو جائے گا. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. فرمایا جو بھی تم چاہتے ہو، جو تمہاری چاہت ہے، وہ تمہاری چاہت پوری نہیں ہو سکتی. تمہاری چاہیے ہوئی بات پوری نہیں ہو سکتی إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ چاہے کہ تمہارے کام تو ضرور پورے ہو جائیں گے. اللہ کے حکم سے فرمایا کام پورے ہو جائیں گے. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تمہاری چاہتیں رہ جائیں گی اگر تم اپنی چاہت پہ یہ کہو کہ ہم کر سکتے ہیں. جب تک اللہ کی چاہت نہیں ہوگی تو کوئی کچھ بھی چاہ لے وہ نہیں چاہ سکے گا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں دوسری چیز فرمایا الیقین علی قدرت اللہ. اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی قدرت پر بندے کو یقین ہو. جتنی بھی تقدیری معاملات ہیں وہ اللہ پر بندے کو یقین ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی جائے. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا. انہوں نے فرمایا کہ الیقین علی قدرت اللہ ہے کیا چیز؟ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لو انفقت مثل احد ذهب ما قبلہ اللہ منکم حتی تؤمن بالقدر. فرمایا اگرچہ تو احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے تو ما قبلہ اللہ منکم، اللہ اس کو قبول بھی نہیں کرے گا حتی تؤمن بالقدر، یہاں تک کہ تم تقدیری معاملات میں اس بات پر ایمان رکھے، تقدیر پر ایمان رکھے. تقدیر پر تو ایمان رکھے گا ضرور بے ضرور. فرمایا اللہ تعالیٰ نیکیاں قبول فرمائے گا. احد پہاڑ جتنا بھی اگر تو خرچ کرتا ہے تقدیر پر ایمان نہیں ہے تو فرمایا کچھ بھی تیرا قبول نہیں ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں فرمایا وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، کہ بے شک جو تمہیں مصیبت ملتی ہے، جس میں تو مبتلا ہوتا ہے، یہ تو جان لے اگر تو نے مصیبت میں مبتلا ہونا تھا تو کوئی نہیں بچا سکتا تمہیں سوائے اللہ کی ذات کی. اگر تو مصیبت میں مبتلا ہو گیا تو یہ نہ سمجھنا کہ فلاں کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہوں، فلاں کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہوں، نہیں، بلکہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ چاہتا تو بچا لیتا، اللہ کی چاہت نہیں تھی اس نے مبتلا کر دیا. اور یہ ضرور ہے کہ بندے کی جو مصیبت ہوتی ہے اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو آزمائش کے طور پر، اگر وہ گناہگار ہے تو گناہوں کو ختم کرنے کے لیے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو بھی مصیبت تمہیں آتی ہے. گناہگار کو مصیبت آئے تو گناہ کم ہوتے ہیں، نیک کو مصیبت آئے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، بے شک جب تمہیں اللہ بچا لے اگر تو بچ جاتا ہے تو لم یکن لیصیبک، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے. کوئی مصیبت میں مبتلا نہیں کر سکتا. جب اللہ کی ذات نے تمہیں بچا لیا تو پھر ظاہر ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو تمہیں مصیبت میں مبتلا کرے گا.
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا کہ وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَٰذَا، اگر اس کے علاوہ تو مر گیا، یعنی تو ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کی قدرت کو نہیں مانتا، تقدیری معاملات پر تیرا ایمان نہیں ہے، اس حالت میں اگر مر گیا تو لَدَخَلْتَ النَّارَ، ضرور تو جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی یہ سمجھ لے کہ جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ میرے رب کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ ربی معاملات ہوتے ہیں، ان کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کے فیصلوں میں کسی کی دخل اندازی سے فیصلے اس کے تبدیل نہیں ہوتے جب تک وہ خود نہ چاہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا اگر تو اس حالت میں مر جاتا ہے غیروں سے توقع رکھ کے اللہ کے فیصلوں کو ہٹانا چاہتا ہے، تو اگر اس حالت میں مر گیا تو لدخلت النار، جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تیسری چیز، تیسرا فرمایا یقین، الیقین علی علم اللہ، کہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ میرا عمل خواہ وہ خفیہ ہے، خواہ وہ سامنے ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، وہ جنگل میں گئے، کسی ویرانے میں گئے، یا کسی میدان میں گئے، یا کسی صحرا میں، یا کسی دریا کے اندر، یا کسی مکان کے اندر چھپ کے، یا کسی پہاڑ کی غار میں ایسا عمل کرتا ہوں کہ میں یہ سمجھوں کہ مجھے اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ میرے رب کو پتہ ہے یا نہیں، تو فرمایا پھر بھی فرمایا تجھے کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی، بلکہ تو جہاں بھی ہوگا اس کا یقین رکھ کہ میرے اللہ تعالیٰ کو علم ضرور ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر عمل صالح کرے گا تو اس عمل صالح میں لذت آئے گی۔ رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر کوئی نہیں دیکھ رہا، یقین ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس عمل میں لذت کتنی آ رہی ہے بندے کو، اس وقت دعا مانگنے میں کتنا مزہ آ رہا ہے۔ کھیت میں ہے، تنہائی میں کام کرتے کرتے رب کی یاد آئی گئی، تو پھر جب رب کو یاد کرنا شروع کر دیا تو پھر کتنا مزہ اور کتنی لذت آئی کہ اگر کوئی آنے والے نے سلام کیا تو اس کا سلام بھی اچھا نہیں لگا، اس لیے کہ میں رب کی یاد میں تھا، اس نے مجھے غافل کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں تو فرمایا اگر نیک عمل کرتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اس کو میرے عمل کا پتہ ہے، تو یقیناً اس عمل میں لذت آئے گی۔ اگر برا عمل کرنے کا سوچتا ہے یا کرتا ہے، جب اسے یقین ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، امید ہے کہ وہ بچ جائے برے عمل سے، تو فرمایا اس لیے اس بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر یقین رکھے، تو اس کو ہر چیز کا علم موجود ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے ما تحمل کل انثی، ہر وہ مؤنث جو حمل میں اٹھاتی ہے۔ اس پہ تو بعض بزرگوں نے عورتوں کا ترجمہ کیا، لیکن اس میں عورت کا نام نہیں ہے، یعنی کوئی جنس جو مؤنث ہے جب وہ حمل اٹھاتی ہے تو اللہ کو پتہ ہے، اس چیز کا علم ہے میرے اللہ کو۔ اور اس کے بعد فرمایا وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو پیٹوں کے اندر سکڑتا ہے یا جو بڑھتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ پیٹ کے اندر، رحم کے اندر جو چیز سکڑ رہی ہے یا جو چیز بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا بھی علم ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، ہر چیز کی جو مقدار ہے وہ اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کا پیمانہ اللہ کے نزدیک، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا سواء منکم من اسر القول، تیرے لیے برابر ہے کہ تو خفیہ بات کرے، آہستہ بات کرے، ومن جہرا، اور جو بلند بات کرے بگی، اس چیز کا اللہ کو علم ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے نزدیک سب چیزوں کا پتہ ہے۔ کوئی اگر چھپ کے بات کر رہا ہے، کوئی اگر بلند آواز سے بات کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اب اس آیت سے ایک چیز اور بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ دعا ایسا نہیں بلند آواز سے مانگنی چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بلند آواز سے مانگنی چاہیے، ایسا نہیں مانگنی چاہیے، بعض کہتے ہیں بلند نہ ہو ایسا ہو۔
مختلف. اس قرآن کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے جس صورت میں بھی دعا مانگے، جس طریقے سے بھی وہ دعا مانگے، جس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگے، خفیہ مانگتا ہے یا آواز سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ دونوں برابر ہے. سواء منکم، برابر ہے تم میں سے ہر وہ بندہ، من اسر القول، جو خفیہ بات کرتا ہے، ومن جہر بہ، اور جو بلند بات کرتا ہے، بہ، اللہ کے نزدیک ہے، وہ سب چیزوں کا اللہ کو پتہ ہے. عالم الغیب والشہادہ، اس سے پہلے فرمایا غیب کا جاننے والا ہے، ظاہر کا جاننے والا ہے. الکبیر المتعال، وہ سب سے بڑا، المتعال، وہ برتر ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے، اس کی بڑی شان ہے. وہ برابر ہے کہ تم اگر چھپ کے باتیں کرتے ہو یا بلند آواز سے باتیں کرتے ہو، اللہ کے سامنے وہ برابر ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی کی آواز زیادہ جا رہی ہے کسی کی کم، یہ والی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ، اور جو رات کے اندھیرے میں چھپتا ہے، جو رات کے اندھیرے میں چھپے، وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، اور جو دن میں گلیوں کی سیر کرتا پھرے. یہ نہ سمجھے کہ اللہ نہیں جانتا، وہ رات کے اندھیرے میں چھپ رہا ہے یا دن کی گلیوں میں پھر رہا ہے، سب دونوں اللہ کے ہاں برابر ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام کو جانتا ہے. جو گلیوں میں پھرتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے دن کی روشنی میں، اور جو رات کے اندھیرے میں چھپ کے بیٹھا ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس موجود ہے. تو فرمایا اس چیز کا بندے کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو سب چیزوں کا علم موجود ہے، ہر عمل سے وہ واقف ہے. جب اس طرح معاملات ہوں گے تو بندے کے اعمال میں ترقی ہوگی کہ میرے عمل کا واقف میرا اللہ ہے، تو پھر وہ اچھے عمل کرنے کی کوشش بھی کرے گا. اور چوتھی چیز فرمایا، چوتھا یقین فرمایا، الیقین علی یوم الجزاء، فرمایا وہ یقین کے بدلے کے دن پر یقین رکھنا، حساب کتاب کے دن پر یقین رکھنا کہ کل حساب ہو سکتا ہے، ہوگا ضرور، لیکن میری ذات کے بارے میں رب کی ذات پر امید رکھتا ہوں، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے. اگر اس نے حساب کیا تو یقیناً اگر میں جہنم میں گیا تو یہ کیا ہے؟ میرے عمل کی کمائی کا وجہ ہے کہ میں نے جو عمل کی ہے اس وجہ سے جا رہا ہوں. میرے اللہ نے مجھ پر ظلم نہیں کیا. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، فرمایا ان کے درمیان فیصلہ جو کیا جائے گا وہ حق کے ساتھ کیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا. وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے جن کا فیصلہ ہوگا، وہ مظلوم نہیں ہوں گے، خود ظالم ہوں گے، انہوں نے جرم کیے ہوں گے، ان جرموں کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، فرمایا اگر مجھے جہنم ملتی ہے تو کیا کہ میرے عمل کی سزا ہے، میں نے جو غلط کام کیے، جو میں نے غلط کام کیے اس کی وجہ سے ہے. لیکن اگر مجھے جنت ملتی ہے تو وہ میری نماز اور میری روزے، میری زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ میرے رب کی رحمت ہوئی ہے، میں اپنے رب کی رحمت سے جنت میں جا رہا ہوں. یہ مومن کا عقیدہ ہے اور یہی مومن کی سوچ ہونی چاہیے. جنت ملتی ہے عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت سے وہ حاصل ہوئی ہے. جہنم ملی، رب نے ظلم نہیں کیا، میرے عمل کا بدلہ تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس لیے اگر ایک بندہ بدلے کے دن پر یقین رکھے گا تو وہ سوچ سوچ کے چلے گا. ہم نے یہ تو دیکھ لیا گناہ کرتے ہو اللہ بخش دے گا، بڑا کریم ہے، اللہ بخش دے گا. جب نیک کو یہ حکم نہیں ہے کہ تو نیکی کرنے کے بعد یہ نہ کہے کہ مجھے نیکیاں بخشوائیں گی، بلکہ یہ کہے کہ میری رب کی رحمت ہوگی مجھ پر. جب ایک نمازی کو، قرآن پڑھنے والے کو، ایک امام کو، ایک پیر کو، ایک مقتدا کو، ایک مقتدی کو یہ حکم نہیں ہے کہ تیری نیکی کی جنت میں جائے گا تو یہ کہے کہ مجھے یہ لے جائے گی جنت میں، بلکہ تو اپنی رب کی رحمت کو سامنے رکھتے ہو کہ رب بڑا کریم ہے مجھے بخش دے گا، تو پھر گناہ کرنے کے بعد تو اتنی بڑی امیدیں کیسے لگا لیتا ہے کہ مجھے رب بخش دے گا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں، اس لیے فرمایا بندہ جو ہے نا وہ یقین جزا پر رکھے، بدلے پر رکھے کہ کل بدلہ عمل کا بھی دیا جائے گا، صالح عمل ہے تو اس کا بدلہ بھی ہوگا، اگر برا عمل ہے تو اس کی جزا سزا بھی ہوگی. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، فرمایا اس دن کیا ہوگا؟ لوگوں کے گروہ ہو جائیں گے، مختلف گروہ میں لوگ ہو جائیں گے،
کس لیے ہو جائیں گے؟ لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمالوں کو دیکھ لیں وہ اپنے اعمال جو انہوں نے کیے ہیں، مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہیں، ان کو ان کے اعمال کا پتہ چلے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جو شخص عمل کرے گا ذرے کے برابر بھلائی کا، یارہ ہو، اس کو بھی دیکھ لے گا وہ، اگر اس نے کوئی بھلائی کی ہے اس کو بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کوئی بندے اس نے برائی کی ہے، جو برا عمل کیا اس نے ذرے برابر بھی، تو اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو فرمایا اگر اس چیز کو وہ سامنے رکھے تو نیکیاں زیادہ کرے گا۔ کل میرا حساب ہو سکتا ہے، کل اس کا حساب دیا جائے گا، بدلہ لے گا اللہ تعالیٰ، نیکی کا بدلہ دے دے گا، برائی کا بدلہ بھی ملے گا برائی۔ لہذا بندہ ان چیزوں کو سامنے رکھے، پھر بندہ برے نہیں کرے گا، وہ تو روزانہ سوچے گا کہ آج میں نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، میں نے گناہ کتنے کیے ہیں، میں نے اچھے عمل کتنے کیے ہیں، برے عمل کتنے کیے ہیں، وہ کم از کم بندہ اپنا احتساب کرے گا۔ اس لیے فرمایا مومن بندے کی بنیادی بات پہلی یہ ہے کہ وہ یقین رکھے اللہ کی ذات پر، پہلا یقین کہ اللہ کے حکم پر یقین ہو، اللہ کی قدرت پر یقین ہو، بدلے کے دن پر یقین ہو، اور اللہ کے علم پر یقین ہو کہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں اور بدلے کا دن بھی ہے۔ تو پھر بندہ جب یہ یقین رکھے گا تو وہ برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے نبی نے فرمایا الزہد، بندے کی بنیادی چیز جو کامیابی کی نشانی ہے، فرمایا دوسری چیز زہد ہے۔ زہد کا معنی دنیا سے بے رغبت ہو جانا، دنیا سے نا امید ہو کے آخرت کی امید کرنا، یہ زہد ہے۔ اور زہد اس کا نام نہیں ہے کہ بندہ کپڑے پھٹے پرانے پہنے، روٹی نہ کھائے، اس کو زہد نہیں کہتے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا لیس الزہد فی الدنیا بلبس الغلیظ والخاشن واکل الجاشب، فرمایا زہد اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہنے یا موٹے کپڑے پہنے یا وہ کپڑے کھردرے پہنے یا وہ کھانا جو ہے وہ سوکھا روکھا کھائے، اس کا نام زہد نہیں ہے۔ فرمایا زہد کس کا نام ہے؟ فرمایا انما الزہد فی الدنیا، فرمایا زہد دنیا میں یہ ہے کہ کسر العمل، امیدوں کو چھوڑ دینا، امیدوں کو توڑ دینا، امیدوں سے تعلق نہ رکھنا، مطلب امید سے بندہ دور رہے۔ اور امید کیا بگاڑتی ہے؟ وہ آخرت کی یاد بھلا دیتی ہے۔ امید مثلا میں یہ پیسے اکٹھے کر لوں مکان بناؤں گا، یہ پیسے اکٹھے کر لوں کوٹھی بناؤں گا، اس امید میں وہ اتنا غافل ہو جاتا ہے نماز بھی چلی جاتی ہے کہ یہ 10 روپے آگے 20 روپے اور بھی آ جائے، 50 آگے 100 اور بھی آ جائے۔ وہ اس امید میں کیا ہوتا ہے کہ 10-20 کے چکر میں کیا دنیا کی رغبت تھی تو دین چلا گیا، نماز چلے گئی، قرآن چلا گیا، اس سے نہ امید ہو جا۔ جب اللہ کا حکم ہو جائے اذان آئیے نماز پڑھو تو اس سے نا امید ہو جاؤ، ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں اپنے رب کی ذات سے مطلب ہے۔ نماز پڑھو پھر اپنے گلے پہ کھڑے ہو کر، اسی کا نام زہد ہے کہ ادھر اپنی حلال روزی کماتے جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے جاؤ، اے اللہ تیرا فضل ہے، مجھے اپنے فضل سے عطا فرما۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں دنیا سے بے رغبت ہوں، پھٹے پرانے کپڑے پہن لے، نماز بھی نہ پڑھے، کمائے بھی کچھ نہ، میں دنیا سے بے رغبت ہوں، یا صرف نماز پڑھے کمائے کچھ نہ، میں دنیا سے بے رغبت ہوں، اس کو زاہد نہیں کہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ایک ایسا شخص جو بالکل ہی گوشہ نشین ہے، یا کچھ صحابہ بن گئے تھے، بھئی بچے سب سے علیحدہ، میرے نبی نے فرمایا میں بچوں والا بھی ہوں، بیگم بیویوں والا بھی ہوں، میں بھی اپنے تمام معاملات چلاتا ہوں، لہذا وہ شخص بہتر ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارے پھر بھی اللہ کو نہ بھولے۔ ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ ہم دنیا سے اتنی رغبت کرتے ہیں اور نماز کا ٹائم ہوگا تو اکثر ہے یہ بھی شیطان گاہک بھی بڑے لے آتا ہے تاکہ نماز کا اذان آگے تک اس طرف نہ جائے، ہر کسی کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شیطان 2 حملے کرتا ہے۔ پہلا حملہ بندے کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ نہ کر، نماز کی طرف نہ جا، یہ پہلا حملہ ہوتا ہے۔ جب اس سے ناکام ہو جاتا ہے وہ کسی بندے کے پاس جاتا ہے، جا
اس کو مشغول کر دے اپنے کام میں۔ وہ اس بندے کے وسوسہ دل میں ڈالا، وہ بندہ اس کے پاس جاتا ہے، اس کو کام میں مشغول کر دیتا ہے، جیسے ہی وہ مشغول ہو جاتا ہے اس کو اللہ کی یاد بھول جاتی ہے، اللہ کی یاد سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کا دوسرا حملہ، میرے نبی نے فرمایا یہ خطرناک ہوتا ہے، ایک انسان شیطانی شکل میں آ کے انسان کو نیکی سے روک لیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر آپ ہم ہیں، دنیا کما رہے ہیں لیکن وہ دنیا اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، رزق حلال کما رہے ہیں، رزق غافل نہیں کرتی، وہ دنیا اسی کا نام زاہد ہے۔ زاہد وہ نہیں ہے جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے۔ حضرت امام مالک سے بھی یہی بات پوچھی گئی، یار حضرت امام مالک سے پوچھا گیا، اے اللہ کے پیارے نیک بندے، یہ بتاؤ کہ جو پھٹا پرانا کپڑا پہن لیتے ہیں وہ زاہد ہیں، وہ دنیا سے بے رغبت ہیں، دنیا کو دور سمجھتے ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ بندے کی بات نہیں ہے۔ فرمایا زاہد وہ ہے طیب الکسب، کمائی حلال ہو، کمائی حلال ہو، کثر العمل، جھوٹی امیدوں کو چھوڑ دے، امید کے پیچھے نہ لگے۔ فرمایا کمائی حلال ہو، اس بندے کی حلال ہے کمائی، اذانیں آ رہی ہوتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، وہ اپنی کمائی میں کھڑا ہے، حلال ہے، کیونکہ اس کی امید ایک لگ گئی، میں دوسرے سے بڑا بن جاؤں گا، میں ایک دن امیر ہو جاؤں گا، میں گاڑیاں لوں گا، لوگ مجھے مالک کہیں گے، لوگ مجھے سیٹ کہیں گے، یا لوگ مجھے بڑا کہیں گے۔ اس صورت میں جس طرح ایک سیٹ ہوتا، سیٹ سے بڑا میاں جی بن جاتا ہے، سیٹ کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں ہمیں میاں جی بلایا جائے، میاں سے شاید کوئی اور بھی ہوگا اوپر۔ تو دنیا کی جو ہوس ہے یہ ختم نہیں ہوتی اس بندے کے اندر جو بندہ دنیا سے بے رغبت نہیں ہوتا۔ جو بندہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے اللہ اسے کامیابیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ جس طرح حضرت بہاء بن زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک ایسے اللہ کے نیک بندے تھے، ایک اللہ کے ایسے نیک بندے تھے، جب کسی نے کہا کہ آپ کی کشتیاں جو آ رہی تھیں وہ مال کی وہ ڈوب گئی ہیں، آپ نے دل کی طرف دیکھا، الحمدللہ۔ دوسری دفعہ کسی نے کہا جناب آپ کی جو کشتیاں ہیں وہ نہیں ڈوبی، کسی اور کی تھیں، آپ نے پھر دل کی طرف دیکھا، الحمدللہ۔ تو مرید نے کہا جناب کسی نے کہا کشتیاں ڈوب گئیں تو آپ نے کہا الحمدللہ، کسی نے کہا کشتیاں تیر گئیں، آپ کی نہیں دوسرے کی ہیں، تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ وجہ کیا ہے؟ آپ اس طرح کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا میں نے دل کی طرف دیکھا تھا، جب میرا نقصان ہوا اس نے کہا میں نے اس کی طرف دیکھا کہیں اس میں بدلاؤ تو نہیں آیا، اللہ کی یاد سے یہ غافل تو نہیں ہوا، میں نے دیکھا یہ ویسے ہی چل رہا تھا۔ جب دوبارہ بتایا گیا مال آپ کا مل گیا، آپ کا نہیں تھا کسی اور کا تھا، پھر میں نے دیکھا پھر بھی اسی حالت سے چلتا رہا، میں نے دیکھا یہ نہیں تھا تب بھی صحیح چل رہا ہے، جب تھا تب بھی صحیح چل رہا ہے۔ میں نے کہا یہ آنے جانے تک محتاج نہیں ہے، یہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ فرمایا میں نے اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ مجھے تو نے ایسا دل عطا فرمایا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ایسے دل کی ضرورت ہے، دل کی غنا کی ضرورت ہے۔ وہ کب آئے گی؟ جب ہم دنیا سے کیا ہے بے رغبت ہو جائیں گے۔ نماز کا ٹائم دنیا کو چھوڑ دو، اذانیں آ رہی ہیں ختم، بس یہ نظام چلتا رہے گا، ورنہ یہ روزی جو نماز کے ٹائم کا کمایا ہوا نماز چھوٹ گئی ہے وہ حلال میں نہیں آتا، جب یہ مکس ہوگا وہ رزق خرابی کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ جو نماز کے ٹائم ہے وہ شیطانی رزق ہے، رب تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ بندہ کماتا رہے اور میرے بندے نماز پڑھ رہے اور یہ کھڑا رہے۔ رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے میرا بندہ جائے نماز پڑھے، میرا بندہ جائے سجدے میں سر رکھے، اور اس لیے فرمایا ہے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اور رزق دیا تو پھر کھاؤ، کھانے کے بعد یہ نہیں ہے پھر ادھر ہی بیٹھے رہو، واشکروا للہ، تم اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو پھر شکر ادا کرو، اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو پھر جو رزق تمہیں مل رہا ہے اس کی شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندے کو ملتا ہے الحمدللہ بہت مل رہا ہے لیکن نماز روزہ ہے نہیں، قرآن ہے نہیں، اس کا الحمدللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر تم عبادت کرتے ہو اللہ کی پوجا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہو، الہ مانتے ہو، تو پھر تمہارا یہ حق نہیں بنتا کہ تم رزق کرو تو شکر ادا نہ کرو۔ اس حالت میں شکر ادا کرو اللہ کی عبادت اگر تم کرتے ہو۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو پھر ظاہری طور پر تم الحمدللہ کہتے رہو گے، تمہارا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں،
فرمایا زہد اس چیز کا نام ہے کہ بندہ دنیا سے اس طرح بے رغبت ہو کہ اللہ کے احکام کو پورا کرے، اسی سے دنیا سے بے رغبتی۔ یہ نہیں کہ کپڑے وغیرہ پھٹے ہوئے ہیں تو یہ زہد ہے، یا بندہ مطلب ہے میلے کچیلے کپڑے پہن لے، یہ سادگی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص آیا تھا، یا رسول اللہ کیا اس کا نام تکبر ہے کہ اگر کوئی صاف ستھرے شفاف کپڑے پہنے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، فرمایا بے شک اللہ حسین ہے اور حسن کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ یعنی کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، رہن سہن کا صاف ستھرا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے نظام میں کیا ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں کہ یہ صاف ستھرا اگر پہنے تو یہ کیوں پہنتا ہے، کوئی نہ پہنے تو کیوں نہیں پہنتا۔ یہ مثالیں اکثر موجود ہوتی ہیں، اکثریت میں دیکھو، اگر کوئی بندہ زیادہ پہنے تو یہ دیکھ اس کے آج اس طرح پہنے، جب نہ پہنے تو پھر کہ دیکھ اس طرح۔ مخلوق ہر کسی حال میں راضی نہیں ہے، لیکن آپ نے جو کام بھی کرنا ہے رب کی رضا کی خاطر کرنا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ یہ دو چیزیں فرمایا بندے کی کامیابی کی بنیادی چیزیں ہیں، یقین رکھنا اللہ کی ذات پر اور زہد، دنیا سے بے رغبت ہو۔ دو چیزیں جو فرمایا بنیادی ایسی چیزیں جو میری امت کی خرابی کا باعث بنتی ہیں، پہلی چیز فرمایا بخل، بخیل بندہ، بخل کے بارے میں، کیونکہ بخل جب ہوگا شکر نہیں ہوگا، کچھ اللہ کے نام کے دے گا تو شکر ادا کرے گا، بلکہ بخیل کی تو ایسی عادتیں بھی موجود ہوتی ہیں، اگر کوئی بندہ اللہ کا نیک بندہ کسی کو دے دے کچھ تو وہ بخیل آدمی بول پڑتا کیوں دیا؟ یہ بخیل کی عادت ہوتی ہے۔ جس طرح آپ کسی جگہ جاتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، دو بندے آپ اکٹھے جا رہے ہیں، ایک آپ کا دل کر گیا، ایک ہماری بہن ہے، رشتہ دار ہے، چاچی ہے، مامی ہے، کوئی ہے، اس کو اپنی طرف سے حلال کمائی میں سے آپ نے 1500 2000 نکال دیا، دوسرا کہتا ہے غلط ہے، نہیں دینے چاہیے، یہ مجرم ہے قرآن کی روح سے۔ یا جس طرح کہ اپنے بندہ آج کل کے جس طرح حالات میں ہم نے کئی دفعہ ایسے دیکھا ہے، کسی نے مولوی کو دے دیا 1500 2000، دوسرے نے چیخنا شروع کر کیوں دیا، اس کو تو عادی بنا رہے، ایسے بھی آئے ہیں حالات سامنے۔ تو یہ بھی ایک بخل کی نشانی ہے، کیوں کہ اگر مسلمان تو خود نہیں دے سکتا، دوسرا دے رہا ہے تو کیوں پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ یہ بھی حالات ایسے ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں بخل کا، خود بھی نہیں دیتے اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں نہ دو، بخل کرتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے ان کو فضل اپنے فضل سے دیا اس کو چھپاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں مر گئے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جس طرح آج کل کسی کو قرضہ دے دو، اس سے لینے جاؤ، پتہ ہے پڑے ہیں اس کے پاس، نہیں دے گا، کہتا ہے نہیں ہے، حالات نہیں ہے میرے پاس، نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے فرمایا، اللہ نے دیا اور اس نے چھپا دیا۔ وَيَكْتُمُونَ، وہ چھپاتے ہیں، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے ان کو دیا، مِنْ فَضْلِهِ، اپنے فضل سے۔ کتنے ہیں لوگ کمانے والے، اللہ ان کے اتنے پوری نہیں کر رہا، لیکن ایک بندہ کمانے والے 10 پورے گھر کو بھی چلا رہا، اللہ پھر بھی دے رہا ہے۔ فرمایا یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ فرمایا ایک بخل کرنا، دوسرا لوگوں کو بخل کا حکم دینا، اور تیسری چیز فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا اس کو چھپا کے رکھنا۔ فرمایا وہ کون بندہ ہے؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یہ منکر ہے اور منکر کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔